مولانا محمد عماری کی اللہ تعالیٰ کا کرو۔ پہلی بات کہ آپ سب نہایت مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آپ نے اس میں شرکت کی، اور کچھ میری مائیں بہنیں آج کے دن آئی ہیں اور کچھ تسلسل کے ساتھ، یقیناً وہ زیادہ دعاؤں اور مبارکبادی کے لائق ہیں جو مسلسل آتی رہیں اور یہ 40 حدیثوں کا عظیم ترین سلسلہ مکمل کیا۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ دین سراپا خیر خائی کا نام، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے نا۔ دین اسلام نام ہی اس کا ہے، یہ نہیں کہ ہم فلانے کو پیچھے کیسے گھسیٹ لیں، اس کے لیے مشکلات کیسے کھڑی کر دیں۔ تو جب آپ لوگوں نے سیرت کمپٹیشن کرایا تو حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں۔ وہ میرے استاد گرامی بچیوں کے پیر ہیں مولانا عاصم عالمی صاحب، وہ ایک شعر پڑھتے ہیں کہ یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، میں کب کا ٹوٹ جاتا تیری یاد کام آئی، میں صرف ایک مسافر تو چراغ راہ منزل، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی۔ تو جب یہ سیرت کمپٹیشن ہو گیا تو یہ رومی بھائی کا مشورہ تھا، اور ٹھیک ہے آج کھول دیا راز، معذرت چاہتے ہیں۔ یہ رومی بھائی کا مشورہ تھا کہ یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ جن ماؤں بہنوں نے ہمارا ساتھ دیا اور سیرت کمپٹیشن میں بہت ساری مائیں بہنیں، یہ شفا کی امی، ثانیہ کی امی اور بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا، بہت سارے لوگوں نے ڈیوٹیاں نبھائی، تو سب کا شکریہ اس طرح ادا کیا جائے کہ ان سے جو تسلسل اور رابطے ہیں وہ قائم رکھے جائیں۔ تو یہ 40 حدیث کی کلاسز کا اہتمام کیا گیا، بلکہ رومی بھائی کے گھر پہ بیٹھ کے ٹاپکس چنے گئے اور نہایت مشکلات آئیں۔ شروع میں جب تک پہلا کلاس ہو نہیں گیا تب تک تو یہ لگا کہ یہ نہایت مشکل چیز ہے نا، لیکن یاد رکھیں کہ انسانی طاقتوں کی بس کی بات نہیں ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں سے کام لے لیتا ہے، ورنہ آپ یہ کام تو کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے بڑوں کے کام کی طرف نگاہ کریں گے، حافظ ملت نے اشرفیہ بنا ڈالا ہے نا، اشرفیہ جیسا ادارہ، یہاں لوگ 4 کمرے کے گھر بنانے میں ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور حافظ ملت نے ایسا ادارہ بنایا کہ انشاءاللہ قیامت تک لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، ہزاروں بچے، اور صرف ملک ہندوستان کے نہیں بلکہ آس پاس کے پاس پڑوس کے ممالک کے بھی بچے اس میں ایک زمانے تک پڑھتے رہے۔ حالات خراب ہوئے تو ابھی وہ سلسلہ میرے خیال سے موقوف ہے۔ وہ چھوڑے، وہاں سے نکلنے والے تربیت یافتہ لوگوں نے کتنے ادارے بنا دیے، پارلیمنٹ میں گئے، دین اسلام کی باتیں اٹھیں، ہاں جہاں بہن پڑھ کے آئیں وہ اس میں تمام بزرگوں کا فیض شامل ہے۔ اور حافظ ملت کے ایک شاگرد ہیں حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ، انہی کی طرف منسوب وہ ادارہ ہے جہاں سے بہن نے پڑھا، ضیائیہ، ان کا نام ہے ضیاء المصطفیٰ، اسی لیے اس ادارے کا نام ضیائیہ رکھا گیا۔ تو میرے خیال سے خلیفہ بھی ہیں حضرت، یعنی حضرت کے پوتا استاد ہے نا، حضرت کے بیٹے حضور محدث کبیر، اور ان کے بعد والی نسل میں ان کے جو مدرسہ ہے وہاں کے بانی ہیں حافظ سمیع اللہ صاحب۔ تو ایسا فیضان حضور حافظ ملت نے کہ ذات سے جاری ہو۔ آپ جانا چاہیں اس ادارے جائیں، اور رومی بھائی کی کافی خدمات اس ادارے کے لیے رہی ہیں، اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں، تو آپ کو جانا چاہیے۔ کہاں پرسونی بزرگ مہاراج کے لڑکیوں کے کسی ادارے میں نہیں، میرے خیال سے کلیہ میں ہو سکتا ہے۔ تو بہت بڑا ادارہ ہے اور نہایت عظیم ترین خدمات رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ لے لیتا ہی اس کا کرم ہے، ورنہ انسانی طاقتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ آپ کی خیر خائی اور بھلائی چاہنے کے ایک چھوٹے سے مشورے سے شروع ہوا اور یہاں جا کے اختتام پذیر ہو گیا۔ یقین مانے کیسے اسباب پیدا ہوتے رہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم بتا نہیں سکتے ہیں، اور ایسا نہیں تھا کہ ہفتے کے تقریباً 1000 روپے اخراجات تھے، جو آپ مجھ سے بہتر جانتی گھر کیسے چلتا ہے نا، 40 روپے کی سبزی آنی ہوتی ہے تو کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں باپ کو ماں کو، ہے نا۔ تو آپ سوچیں 1000 روپے کے اخراجات تھے، وہ پریشان ہوتے تھے ہم لوگ، کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا، لیکن رومی بھائی کہتے تھے جس کا کام ہے وہ کرا لے گا، پریشان ہوتا، اور اللہ نے کرا لیا اس کے حقیق کے سب کے، اور الحمدللہ آج اس کی تکمیل ہو گئی۔ معلوم ہی نہیں ہوا کیا سلسلہ چلا، کیسے مکمل ہوا، تو اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی انشاءاللہ، اور ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں عطا فرمائے، اور ان حدیثوں کو یاد کریں، اپنی زندگی میں اتاریں۔ یقین جانیں دین اسلام اسٹیج سے صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، دین اسلام زندگیوں میں روشنی بھرنے والا دین ہے، ہمیں مکمل احتیاط اور خلوص کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اسے اتارنا چاہیے۔
جب تک مسلمان اسٹیج سے چلاتے رہیں گے تعلیم دو دو دو، ان کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا. مسلمان اسٹیج سے آج بھی علماء اکرام کہہ رہے ہیں پردہ کرو کرو کرو، کوئی بھلا نہیں ہوتا. شادیاں سستی ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچائی، ایک دوسرے کی بغض حسد، کوئی مسائل حل نہیں ہوتے نظر آتے. جلسہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے مسئلے صبح حل ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں. تو ایسا ہوگا تب جب عملی طور پہ مسلمان بننے کی کوشش کریں گے. مکمل 1 مہینے کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے، حدیثیں یاد کریں. اور میرے خیال سے کچھ مائیں بہنیں یاد کر کے آئی بھی ہیں، ابھی تقریب کے بعد امام صاحب پرسنلی ان سے سنیں گے. تو آپ حدیثیں یاد کریں. ہماری بار بار ہم کہا جا رہا ہے، جنہوں نے نہیں بھی شرکت کی تھی ہم انہیں بھی 40 حدیث دینے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی چاہیں تو 40 حدیث کا سیٹ لے لیں اور اسے یاد کریں. اس کی کوئی قیمت نہیں لی جاتی. تو آپ سے فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیثیں سنی جائیں گی. 40ویں حدیث کے لاسٹ لائن صحیح کرا دیا 40ویں حدیث کی لاسٹ لائن میں اللہ لکھا ہے، اللہ ہا لکھا، اللہ ہو کر لیجیے. ہاں یبال اللہ ہونا چاہیے، یبال اللہ لکھا ہوا ہے. کچھ بہنیں دیر میں آئی وہ درست کر لیں. یبال اللہ لکھا، یبال اللہ کر لیں، ٹھیک ہے، اس پہ پیش ہونا چاہیے، اسے درست کرنا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ زندگی میں یقین جانیں کہ اگر آپ ساری زندگی بھی اپنے دین اسلام پہ نشاور کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو، ہے نا. اس کے ہمارے نبی علیہ السلام نے جو خدمات انجام دی ہیں اور نبی علیہ السلام نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. آج صبح یا کل رات ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں دیکھا میں نے کیسی کیسی مصیبتیں آئیں. شیخ احمد یحییٰ منیری نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، اپنے مرید کو لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہ مصیبتیں آئیں، عیسیٰ پہ آئیں، حضرت موسیٰ پہ آئیں، نبیوں کو آگ میں ڈالا گیا، ان کے لیے کانٹے بچھائے گئے. سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش کسی نے جھیلی ہے تو ہمارے نبی نے. اور ساری زندگی بھی آپ لگا دیں تو یہ حق ادا نہیں ہوتا. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1 گھنٹہ دینے کا معمول آپ نے بنایا ہے تو آپ اس معمول کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا کورس یہ عقائد کے تعلق سے بزرگوں کے عقیدے کی کتاب ہے اور تقریباً 20+ بچیوں نے یا ہماری ماں بہنوں نے اس میں انرولمنٹ کرا لیا ہے. ہماری گزارش ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ 100 کام یاد آ جاتے ہیں، 100 مشکلات آ جاتی ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. وہ فرماتے مفتی خالد صاحب کہ شیطان اپنا اٹیک کرتا رہے گا، اسے کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. اور ہمیں اپنا کام وہ ایسے کرنا چاہیے دیوانوں کی طرح کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے، دنیا کہتی رہے، دنیا چلاتی رہے، چیختی رہے. وہ مفتی صاحب کے پیر و مرشد ہیں اور ہم لوگ کے بھی مرشد طالب ہیں. فرماتے ہیں کہ جب تم روڈ پہ چلو گے تو کتے بھونکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لاکھ مصیبتیں آتی ہیں، ان کا مقصد تمہاری رفتار دھیری کرنا ہوتا ہے. فرماتے تھے تم پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی مت، یہ کالا والا بھونک رہا ہے سفید والا، اپنے کام میں مگن رہو. یہ دنیا ایسی ہی چلتی رہے، جو برائی کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، جو دنیاوی کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. آپ کو اپنے مشن پہ لگا ہونا چاہیے، آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں عقائد وہ محاذ ہے کہ مسلمانوں سے ان کا عقیدہ ہی چھیننے کی سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے، سب سے زیادہ کوشش. اور مسلمان ایسے ہی پست ہوتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حال ہی میں مرشد آباد میں ایک شادی ہوئی تو ایک مسلمان کے اتنے بڑے بچے نے 2.5 کروڑ کا لاکٹ پہنا ہوا. یہ عبد الصمد کی عمر کا 10-12 سال کا 2.5 کروڑ کا لاکٹ پہنا ہے نا. تو یہ مسلمانوں کے پاس پیسے ویسے کی کمی نہیں ہے، نہایت پیسے. اور دیکھیں جو وہ دنیا کا نظام ہے، اللہ کسی کو دولت دیتا ہے نہیں دیتا، یہ قوموں کے لیے کامیابی کا معیار نہیں ہوتا ہے نا. کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گی، آپ بہت اعلیٰ تعلیم رکھتے ہیں، لوگ اعلیٰ ڈگریاں لے کے ٹہل رہے ہیں دنیا میں، ہے نا، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہیں، ان کی عزتیں نہیں ہیں. عزتیں حاصل ہوتی ہیں ایمان سے، ہے نا. فرمایا اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. یعنی اگر مسلمانوں کو ہرانا ہے تو ہمیں جو دینی عقائد جو ہماری بنیاد ہے اسے چھین لینا چاہیے. اور سب سے زیادہ حملے عقائد پہ کیے جا رہے ہیں، ہے نا، بے ڈھنگے دعوے کیے جا رہے ہیں. کوئی ایتھزم ناستکتا کے نام پہ، کوئی وہابزم کے نام پہ، یہ دیوبندی جماعتیں ہیں، یہ دنیا بھر کی جماعتیں ہیں جو حلول جلول عقائد پھیلاتی رہتی ہے نا مسلمانوں کی ظاہری شکل میں. اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. آپ کہیں گے فتنے والی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے بہت بڑا ایتھسٹ ہے جس کی ابھی ایک ڈیبیٹ وائرل ہوئی ہے، اس کا نام تھا جاوید اختر. سنا آپ نے؟ جاوید اختر غیر مسلموں والے نام. کوئی نام سن کے کہہ سکتا ہے وہ غیر مسلم ہے؟
ہے نا, لیکن دیکھیں اس کے عقیدے کتنے سڑے ہوئے. تو یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے عقیدے خود مسلمانوں کی جماعت میں موجود لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یقین جانیں اس کی جو برکتیں اور فیوزات ہوتے ہیں, نبی نے فرمایا, آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کون مومن؟ جو جس کے ایمان عقیدے درست ہوتے ہیں, جو نیک عمل کرتا ہے. آپ کر کے دیکھیں, اللہ آپ کو فراست مومنانہ ضرور عطا فرمائے, ہے نا. اور یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے, مومن کی نظر ہی کافی ہوتی ہے کسی کو تباہ کرنے کے, ہے نا. مسلمان کی دعاؤں پہ دعا بھی نہیں کرتا, وہ آمین ہی کہہ دیتا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے, ایک بزرگ جا رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ, تو کسی غلطی سے کوئی پتھر لگ گیا یا چھینٹ پڑ گئی, تو جو ساتھ میں جا رہا تھا خوب مارا کہ تو نے میرے دوست کو کیوں ایسا کیا. آگے گئے تو چھت سے گرا, کوئی ہنسا, وہ مر گئے. تو انہوں نے کہا جب تیرے دوست کو تکلیف پہنچی تو تو نے بدلہ لیا, اور جب رب کے دوست کو تکلیف پہنچی تو رب نے بدلہ لے لیا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں رب کی دوستی, رب کی ولایت حاصل تو کرنی پڑے گی, اور یہ اس کی جو پہلا اسٹیپ ہے وہ عقیدہ ہے. تو ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ عقائد والے کورس میں ضرور شرکت کریں, ہے نا. اور دیکھیں کون آتا ہے کون نہیں آتا, وہ تو بچیوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ پڑھائی میں دوستی نہیں نبھاتے, ہے نا. کہ پتا چلا کہ خوشی اور خدیجہ دوست ہیں تو خوشی نہیں آئی تو ہم بھی نہیں جائیں گے, ایسے پڑھائی ہوتی نہیں. تو دوستی نہیں نبھاتے. اس کے لیے 150 روپے رجسٹریشن چارج رکھے گئے. وہ 150 روپے آپ دیں گے تو آپ کو یہ کتاب دی جائے گی, اور جو پیسے بچ جائیں گے وہ تحریک کے کام میں, دینی کاموں میں لگا دیے جائیں. تو کہیں نہ کہیں آپ اپنا رجسٹریشن بھی کرا رہے ہوں گے اور دینی کام میں اپنا تعاون بھی پیش کر رہے ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ, بہت سے ایسے خواتین ہیں, بہت سی ایسی بچیاں اور بھی جگہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے, تو وہ دے نہیں سکتے. تو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اپنے لیے بھی لیں, اور ایک ایکسٹرا پیسہ جمع کر دیں کہ کسی دوسرے کو دے دیجیے. اب کس کو دیا جائے گا یہ آپ کو بھی نہیں بتایا جائے گا, ہے نا. وہ کسی مطلب جو نہیں دے سکتا ہے اسے دے دیا جائے گا, سیدھی صاف بات. ابھی کل ایک اسلامی بھائی نے 11 کتابوں کا رجسٹریشن فیس وہ جمع کی. کوئی پریشر نہیں, بلکہ ہم یہاں تک آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نہیں دے سکتی ہیں تو آپ, یہ ثنا فاطمہ یہ بچی ہے اور آپ کے سامنے اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم پوچھنا بھی مت کہ پیسہ کیوں نہیں دے رہی ہیں, آپ کے گھر کیا پریشانی, وہ آئیں, نام لکھائیں, کتاب دے دو, آپ مت دیجیے پیسہ, کوئی پیسہ نہیں, ہے نا. لیکن آپ اس میں شرکت ضرور کریں جو عقیدے والا کورس چل رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب اس میں مکمل جوش و خروش کے ساتھ شرکت کریں گی. جو اسلامی بہنیں آج لائی ہیں وہ لے لیں. کتابیں آ چکی ہیں دہلی سے, 100 کے قریب آئی تھی, کم پڑے کی مزید منگانی ہوگی, ہفتے بھر کا ہی وقت ہے ہمارے پاس. ہاں, جو اسلامی بہنیں پیسہ ہو تو اپنا نام لکھا کے لے لیں, نہ ہو تو بھی لے لیں, پیسے کی کوئی بات نہیں. اگر ہو گیا تو اگلی بار دیجیے گا, نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا, ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ اگلی بار سے صبح 10:30 بجے جیسے ہمارا معمول تھا, انشاءاللہ ہم لوگ اسی معمول کے مطابق آپ 10:30 بجے آئیں گی, اور 11:30 بجے تک صرف رمضان سے پہلے یہ سلسلہ سمیٹ دیا جائے. تو وہ کتاب ڈریے گا مت, اتنی موٹی کتاب ہے, کیسے پڑھیں گے, اب تو پڑھائی وڑھائی چھوٹ گئی ہے, زمانہ ہوا دیکھے. ارے ٹھیک ہے, دوبارہ شروع ہو جائے گی, کہا جاتا ہے جب جاگو تبھی سویرا, ہے کہ نہیں. تو بہرحال آپ پریشان ہونے کی حاجت نہیں, آپ کے استاد صاحب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ.